تھر کی بات ہم نے کی، کوئکلی بڑھتے ہیں آگے اور اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں جو کہ آج کا سب سے اہم موضوع ہے۔ چاند نظر آئے گا یا کہ نظر نہیں آئے گا، کل روزہ ہوگا یا روزہ نہیں ہوگا، کل یہ شو ہوگا یا کوئی ٹرانسمیشن ہوگی، سب سے آگے صبح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا شام کی افطار ٹرانسمیشن ہوگی۔ تو اس کا فیصلہ پشاور میں ہونا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا، اور گزشتہ روز رویت ہلال ریسرچ کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل نے خالد اعجاز مفتی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ نیا چاند منگل اور بدھ کی رات 10:23 پر پیدا ہوگا، یعنی وہ پیدا ہو چکا، اس لیے بدھ یعنی آج شام چاند واضح دکھائی دینے کا امکان کم ہے۔ تاہم پاکستان میں اگر کہیں مطلع صاف ہو تو وہاں چاند کی رویت ہو سکتی ہے۔ آج چاند نظر آنے کے کتنے امکانات ہیں، بالخصوص پشاور میں، چونکہ اجلاس وہاں پر ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اسی تمام حالات میں صورتحال کو جاننے کے لیے، جس کی کشمکش میں ہم سب ہیں اس وقت، ہمارے ساتھ موجود ہے جی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراز صاحب، جو کہ اسپیشلی رکے ہیں اسلام آباد چونکہ جا رہے ہیں پشاور اس اجلاس میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سر۔ کتنے امکانات ہیں آج چاند دکھنے کے؟ موسم کا کیا حال رہے گا؟ کیا چاند نظر آئے گا؟ دیکھیے، چونکہ یہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا ایک طرح سے ڈومین ہے، اناؤنس تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور وہ بنیادی طور پہ شہادتوں کے پیش کی مطلب ایک طرح سے شہادتیں آنے کے بعد ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امکان ہے کہ شاید نظر آ جائے، لیکن اس سے سبجیکٹ ٹو کلیئر ویدر، کہ اگر موسم صاف رہتا ہے، پرفیکٹ کنڈیشنز ہوں، اگر ایٹماسفیرک کنڈیشنز یعنی کوئی ایسے بالکل ہلکے بادل بھی نہ ہو اور ہیزینس نہ ہو سامنے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے جو ویدر چل رہا ہے پورے پاکستان میں، ہر جگہ پہ وقفے سے کہیں بادل ہوتے ہیں، کہیں بارش ہو جاتی ہے، اس طرح سے چل رہا ہے۔ تو آج بھی ملک کے بیشتر حصوں میں موسم کے حد تک بتا سکتا ہوں آپ کو کہ زیادہ تر ایریاز میں بادل رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے کچھ حصے جو ایران کے ساتھ لگتے ہیں، چاگی ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے، ادھر کچھ جو ہے نا ایریا، بالخصوص چاگی ڈسٹرکٹ اور سندھ کے کچھ ایریاز، اپر اور ایسٹرن سندھ، وہاں پر اتنے زیادہ گہرے بادل نہیں ہوں گے، تو جی وہاں پر امکان ہو سکتا ہے دیکھنے کا۔ لیکن وہی کہ بادل بے شک نہ ہو، لیکن پھر آگے کنڈیشن جو ہے نا پرفیکٹ ہوں، یعنی ہیزینس نہ ہو، ڈسٹ نہ ہو، اس ٹائپ کی چیزیں نہ ہوں، صحیح فضا بالکل کلیئر ہو، تو پھر امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ طے ہوتا ہے سر کہ اچھا اس شہر میں ہم نے چاند دیکھنے کے لیے اجلاس منعقد کرانا ہے، تو اس میں آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھی کہاں منعقد کرایا جائے اجلاس، کہاں پر چانسز زیادہ؟ ہم نے خود کہا کہ پشاور میں تو بادل ہے، آپ نے بات کی بلوچستان کی کہ وہاں مطلع صاف ہے، تو پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اچھا کہاں پر اجلاس ہو، یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ وہ تو خیر ایک طرح سے ان کا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اور محکمہ اوقاف کا، آپ کو بتایا، جو بالخصوص وزارت مذہبی امور ہے، وہ طے کرتی ہے کہ کون سی میٹنگ کہاں کس شہر میں رکھنی ہے۔ تو پچھلے 2-3 سال سے یہ روایت انہوں نے شروع کی ہے کہ پشاور سے ہی ایک طرح سے تنازع ہوتا تھا تو وہیں اجلاس کیا جائے مرکزی کمیٹی کا، اور جو پرائیویٹ یا نجی لوگ طور پہ جو دیکھتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ تو کوشش اصل میں آن بورڈ ہیں وہ لوگ، اب کس حد تک ہیں یہ تو آج شام کو پتہ چلے گا، لیکن یہ کوشش ہے۔ موسم کی ہو رہی ہے تو بنو اور آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں کا موسم کیسا ہوگا؟ وہاں چاند نظر آنے کے امکانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پوری ایک مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے، پورے ملک کو تقریباً اس نے اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، تو اس کے پیش نظر یہی ہے کہ کے پی کا جو جنوبی علاقہ ہے اور جو ادھر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، ان ایریاز میں زیادہ امکان ہے کہ بادل چھائے رہے ہیں وہاں پر شام کو، اور بارش بھی کہیں ہلکی کہیں درمیانی بارش بھی شام کو دوبارہ ہو سکتی ہے، رات میں ہو سکتی ہے۔ یہ اگلے 3-4 دن چلے گا بارش کا سلسلہ۔ تو ابھی یقیناً کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ چاند نظر آنا ہے نہیں آنا، لیکن موسم کی حد تک آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو موسم کی حد تک ابھی جو ہے وہ موسم صاف ہے پشاور میں، لیکن شام تک کچھ نہیں پتا کہ کیا شام کو کچھ نہ کچھ، مطلب زیادہ تر ایریاز میں نا ہلکے پھلکے بادل ایٹ لیسٹ وہ آ جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ چاند دیکھنے کے لیے ایک اس کا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ظاہر سورج کی روشنی جو منعکس ہوتی ہے چاند سے، تو تب آپ کو چاند دکھتا ہے، تو وہ بہت باریک ہے وہ نا، جو آج کا چاند ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اس میں نیکڈ آئی سے دیکھنا ہو سکتا ہے، ٹیلیسکوپ سے نظر آ جائے، لیکن نیکڈ آئی سے دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بہت ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، کیا آپ نے کہا نا کہ نیکڈ آئی سے تو مشکل ہو جائے گا، اتنا باریک چاند اتنا باریک ہوگا بیکاز آف دا ایج؟ بیکاز آف دا ایج اور بیکاز آف دی ایلومیناسٹی۔ جو لیومیناسٹی ایک ٹرم ہوتی ہے نا کہ وہ اس کی 1% سے کم ہے، 0.8% سم تھنگ ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مطلب کتنا اس میں روشنی کتنی ہے چاند۔ جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے دن اس میں خاصی روشنی آ جاتی ہے نا، اس کی ایج بھی بڑھ جاتی ہے اور روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، ایلومیناسٹی بڑھ جاتی ہے۔ آج چونکہ چاند کی چمک کم ہے اس لیے نظر آنے کے چانسز بھی کم ہیں۔
اب چونکہ سر آپ لوگوں کے سارے کولیبریشنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے اکٹھے ہیں, وہاں پہ جائیں گے اجلاس میں, اسپارکو بھی ہوگا, اسی طرح میں نے سنا ہے سر کہ کچھ نیوی کی طرف سے بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے, تو ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گائیڈ لائنز دی جا رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے دیکھا جائے اس کو, لیکن ایٹ دا اینڈ تو ذرا ٹیلیسکوپ پہ نظر آئے گا تو آئے گا, یا نیکڈ آئی سے نظر آئے گا, تو شہادت ظاہر ہوگی. لیکن اس سب سے جب آپ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے, آپ لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ناظرین کو گائیڈ تو کریں کہ جب ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں کن کن پوائنٹرز کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ تو وہی بات ہے, دوبارہ میں وہی پہلی والی بات ہی کروں گا کہ بالکل پیورلی یعنی جو اعلان ہوتا ہے نا وہ پیورلی شرعی نقطہ نظر سے کرتے ہیں. وہ بات کریں سائنسی بنیادوں پہ, سائنسی بنیادوں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے اور چاند زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک طرح سے طے ہوتی ہیں. مطلب تو وہ آپ مہینوں پہلے کیلکولیشنز کر کے بتا سکتے ہیں وہ کہ جی ایسٹیمیٹڈلی یہ اس کی ایج ہوگی, یہ اس کے کوآرڈینیٹس ہوں گے, اینگل مطلب ایج ہوتی ہے, پھر اینگل ہوتا ہے افق پر جو ہاریزان پر آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ایک سرٹن اینگل سے اگر اوپر ہو تو آپ کو آسانی سے دکھ جاتا ہے چاند, اور اگر اس اینگل سے نیچے ہو تو پھر ممکن نہیں ہوتا دیکھنا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, تو ابھی سورج کی وہ جیسے کہتے ہیں نا ایوننگ سول ٹوائلائٹ, تو ٹوائلائٹ کی وجہ سے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو چاند نظر نہیں آتا, اور وہ جو ٹوائلائٹ کی روشنی جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت تک اگر وہ غروب ہو گیا تو پھر آپ نہیں دیکھ پاتے. جی, اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلی حکومت میں جب فواد چودھری صاحب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے تو وہ تو کہتے تھے کہ بس رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس چھوڑیں, کمڈی کیلنڈر سامنے موجود ہے, اپلیکیشن پہ جائیں پتہ چل جائے گا چاند نظر آنا یا نہیں نظر آنا. مطلب سائنسی بنیاد کے اس پہ انہوں نے یہ بات کی. جی, سائنسی بنیادوں پہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ممکن ہے کہ آپ بتا سکیں کہ پیرامیٹرز کے حساب سے, مطلب جو سپورٹنگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پچھلے جتنا ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پر ایک طرح سے کچھ نہ کچھ اس کی ہر پیرامیٹر کی تھریش ہولڈ ایک طرح سے مقرر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں آپ. اوکے, جیسا چاند کا ایک ٹائم ہوتا ہے دیکھنے کا, جیسے آپ نے بھی بتایا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی بریک پہ بھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن یہ جو رات تک چاند دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ ریزلٹ کا ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اعلان کب ہوگا, اعلان میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے, کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی اس اجلاس میں شامل بھی ہوتے ہیں, کیا ماحول ہوتا ہے وہاں کا, کیا سیاسی معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں ادھر؟ جب سورج بھی غروب ہو گیا, چاند بھی غروب ہو گیا, تو اس کے بعد تو دیکھنے کا نہیں ہے, لیکن گواہیاں یا شہادتیں جو ہیں بعض اوقات وہ دیر سے آتی ہیں مختلف جگہوں سے, اور پھر یہ کہ کوئی انڈیویجول کا جب کوئی شہادت دیتا ہے تو علماء حضرات کے نزدیک شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس شہادت کو پھر وہ پرکھتے ہیں کہ جی اس نے واقعی میں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, پھر ایک جمع غفیر نے دیکھا, وہ اگر گواہی دے رہا ہے تو ان چیزوں کو ذرا کمپائل کرنے میں نا دیر لگتی ہے. ادروائز تو ظاہر ہے سورج غروب ہونے کے بعد تو دیکھنے کا سوال نہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ چاند نظر نہیں آیا سائنسی بنیاد پہ, لیکن اعلان ہو گیا ہو کہ چاند نظر آ گیا ہے, کتنی مرتبہ آپ متفق نہیں رہے فیصلے سے؟ مجھے یاد تو نہیں, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح سے کہ مطلب کوآرڈینیٹ جو چاند کے کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں نا اس میں کم سے کم ایج ہوتی ہے, پھر افق پر اس کا اینگل ہوتا ہے, پھر ایلومیناسٹی ہوتی ہے, پھر سن سیٹ کے بعد اس کا دورانیہ ہوتا ہے, پھر ٹوائلائٹ کے بعد اس کا دورانیہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر بہت ہی بالکل منیمم اس پہ ہوں تو نظر آنے کا مطلب کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کوئی ایک فون آ جاتا ہے چاند کا کہ چاند کہتا ہے بھائی جی میں نظر آ گیا. جیسے کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلے سال شوال کے چاند پہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت اس کی اتفاق سے برتھ بھی نہیں ہوئی تھی چاند کی, لیکن افغانستان والوں نے کہا جی ہماری کالید ہے, ہم وہ رکھیں گے. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. ہاں, ایسا کبھی ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی, ابھی جب کچھ دن پہلے خبر آئی کہ جی اجلاس منعقد ہونا ہے تو ایک مینیو کی لسٹ آئی نا, طویل مینیو کی لسٹ آئی, پھر خاصی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا اس لسٹ کو کہ یہ کون سا اجلاس ہے جس میں اتنے زیادہ کھانے چاہیے. اس کے بعد وہ خیر فیصلہ واپس لیا گیا. آج کھانے میں کیا مل رہا ہے پھر؟ دیکھیں یہ تو شام کو پتہ چلے گا کیا مل رہا ہے, وہ مینیو نہیں مل رہا نا. لیکن یہ میں ایک وضاحت کر دوں کہ اس میں جو رؤیت ہلال کے ممبران ہیں نا, جو کمیٹی کے ممبران, ان کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی ایسا تقاضا, کوئی ایسی فرمائش نہیں تھی. اچھا, آپ کو پتہ ہے پشاور والے ہمارے بھائی ویسے بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, تو انہوں نے اپنے طور پہ کچھ کیا ہو تو کیا ہو, لیکن جو رؤیت ہلال کے ممبران ہیں, جو کمیٹی کے ممبران ہیں, ان کی طرف سے کسی کی طرف سے. عموماً کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ پچھلی بار کیا تھا, پچھلے سال کیا تھا کھانے میں, مینیو کیا تھا؟ مینو تو جو آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 آئٹم تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. لازمی بات ہے کہ پشاور میں جو چیزیں ہوتی ہیں, پشاور والے زیادہ پسند کرتے ہیں گوشت کھانا. آپ چھپا رہے ہیں ویسے. کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگی کھانے میں؟ کوئی سب سے اچھی چیزیں کون سی تھی؟ وہ تو دیکھیں مختلف ڈشز ہوتی ہیں نا, پلاؤ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بریانی ہو گئی, اور
بریانی ہو گیا. اچھا آج آپ کا کیا دل ہے کہ آج پشاور ہے, ڈیفینیٹلی کھانے آپ کو پتہ ہے, مہمان نوازی, کیا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہاں یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے؟ میں تو کھانے کا ویسے ہی بہت نہ ریسیا ہوں نہ میں شوقین ہوں, مجھے تو کچھ بھی مل جائے تو دال کچھ بھی مل جائے. ویسے سارے ممبرز میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں, لیکن دیکھیں آپ تو چلے نہیں ہیں اتنے فوڈی, بٹ ممبرز میں کوئی ایک ایسا ممبر ہے جو کہتا ہو کہ یار کھانا تگڑا ہونا چاہیے؟ نہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, چلیں واپس چاند پہ آتے ہیں. ہم نے گفتگو کسی اور ڈائریکشن میں ہم لے گئے تھے, لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک خبر بنی تھی اس میں آپ نے کلیریفائی بھی کیا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ کھانا اتنا ایکسٹینسو ہونا چاہیے. وہ تو مہمان نوازی ہوتی ہے صرف, جو کہ اچھی بات ہے, وہ تو مہمان نوازی ہوتی ہے. اچھا اس کے ساتھ چونکہ مرکزی رویت الحال کمیٹی کا اجلاس ہم کہہ رہے ہیں پشاور میں, کیا اس کے علاوہ بھی اجلاس ہو رہے ہیں؟ جی زونل کمیٹیاں تو ہر بڑے شہر میں بیٹھتی ہے نا, کراچی میں بھی ہو رہا ہے, ہاں کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے. بالکل, کراچی میں ہو رہا ہے, کوئٹہ میں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں زونل کمیٹی کا الگ اجلاس ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, اور پشاور میں تو پھر ظاہر مرکزی کا ہوتا ہے. پشاور میں مرکزی اور پشاور کی زونل دونوں ایک جگہ بیٹھتی ہیں پھر آج کے دن. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیے تو چاند کی ساری بات ہو گئی. اب چونکہ آغاز موسم کی بات سے ہوتا ہے تو اب ذرا موسم پر آ جاتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں موسم زبردست ہے, کل بھی بڑی زبردست بارش ہوئی, اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ یالہ باری بھی ہوئی ہے. بلکہ کل منڈی بہادن کی ہم نے فوٹوز دیکھی, وہاں پہ تو اتنے زیادہ اولے پڑے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے برف باری کا سما ہے. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح کا ویدر سسٹم کہ اس قدر طاقتور سسٹم ہوگا کہ اولے پڑیں گے اور ایسے پڑیں گے برف باری کا سما لگے گا؟ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا, فور کاسٹ میں دیا ہوا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اس سے زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کا ایریا بھی بڑھ جاتا ہے, زیادہ ایریا پہ ہو جاتا ہے. تو اسپرنگ سیزن میں ہوتا ہے یہ, اس کے چانسز ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا تھنڈری کلاؤڈز ہوتے ہیں نا, جو جن میں گرج چمک ہوتی ہے جن بادلوں میں, تو تھنڈر سیلز میں بیک وقت ایک اپ ڈرافٹ ہوتا ہے اور ایک ڈاؤن ڈرافٹ ہوتا ہے ونڈز کا. تو جو اپ ڈرافٹ ہوتا ہے نا, بعض اوقات وہ مائسچر کو وہ ونڈز اتنا اوپر لے جاتی ہیں کہ فریزنگ لیول سے اوپر چلا جاتا ہے, اور وہاں جا کے وہ سالڈ فارم ایکریشن کی وجہ سے, آئس ایکریشن کی وجہ سے سالڈ فارم اختیار کر لیتا ہے, اور پھر گریجولی اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے, تو وہ پھر بادل ہولڈ نہیں کر پاتا اپنے اندر, تو ایز اے ہیل وہ نیچے گرتا ہے. تو اس طرح کی ظاہر ہے کہ جب زیادہ ڈینس کلاؤڈ ماس ہو, زیادہ اونچے کلاؤڈز ہوں, اور بہت فریزنگ لیول سے اوپر تک موئسچر ان اپ ڈرافٹس کی وجہ سے چلا جائے, تو وہ پھر. اچھا رمضان میں موسم کیسا رہے گا؟ کیا گرمی کی شدت بڑھ سکتی ہے؟ روزے کیسے سب کے گزر سکتے ہیں؟ دیکھیے رمضان کا پہلا عشرہ تو بالکل انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال تو مارچ کے وسط سے بڑی گرمی پڑنا شروع ہو گئی تھی, لیکن اس دفعہ لکیلی یہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے موسم معتدل رہ رہا ہے, کوئی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے, اور یہ اسپیل جو ہے 25-26 تک چلے گا ملک کے تمام ہی حصوں میں. کراچی میں بھی؟ جی کراچی میں تو 2 دن ہے, آج اور کل کا دن. اچھا, یہ آج کی ایکسپیکٹڈ بارش نہیں تھی؟ نہیں ایکسپیکٹڈ تھی, فورکاسٹ کی. فورکاسٹ تھا؟ جی بالکل. اچھا, اتنی تیز بارش ایکسپیکٹڈ تھی؟ تیز تو نہیں ہوئی, تھوڑی سی کچھ علاقوں میں تیز ہوئی, کچھ علاقوں میں تھوڑی سی دیر کے لیے تیز ہوئی, ادروائز تو رپورٹ تو وہ ٹریسز ہی ہوئی ہیں, یعنی نان میئریبل. جی لیکن آگے ہے, آج آنے والی رات کو بھی ہے اور کل کا دن بھی ہے, اسی طرح وقفے سے ہوتی رہے گی, کسی دوران تیز اسپیل بھی ہو سکتا ہے. تو بالخصوص جو سینٹرل پنجاب ہے اور ادھر کے پی کے جنوبی علاقے ہیں, بلوچستان کے شمال مشرقی علاقے ہیں, ان سارے علاقوں میں کافی تیز اسپیل ہے. اور کہیں تو آپ مطلب فلیش فلڈنگ جیسے ہوتی ہے نا, ہل ٹورنٹس, اچھا اس ٹائپ کی چیز بھی ہو سکتی ہے جنوبی پنجاب میں, اس نارتھ ایسٹ بلوچستان میں اور کے پی کے جنوبی. آپ لوگوں نے ایسے الرٹس جاری کیے ہیں؟ جی بالکل کیے ہیں. اچھا ہاں, 2 دن پہلے ہماری پریس ریلیز ایشو ہوئی تھی. بڑی زیادہ خطرہ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں ہے؟ پہاڑی علاقوں میں بالکل. اللہ محفوظ رکھے جی. تھینک یو سو مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ, اور ہم تو بات چاند سے نکلی تھی لیکن وہ موسم پر آ کر تھمی. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.